سے چھوٹا دستہ لیتفقہوا فی الدین، وہ دینی فقہ پڑھنے میں لگ جائے. گویا مدرسے اور ان کا وجود، مساجد اور ان کی تعلیمات، دینی نصاب اور سلیبس، غور و خوض سے سبق سمجھنا اور امتحان بہترین نمبروں سے پاس کرنا، یہ بھی غیرتی اور مجاہد طالب علم کا کام ہے. غیرت اور شان جہاد کا تقاضا ہے کہ وہ جس دین کی سربلندی کے لیے جان ہتھیلی میں رکھ کے آگے بڑھتا ہے، اس دین کا پڑھنا اور اوروں کو پڑھانا، یہ بھی جہاد ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد صرف یہ ہے کہ آدمی بس جہاں ہنگامہ ہو اور وہاں پہنچ جائے. ہنگامے کو صرف کرنا اور مسلمانوں کو اس کی منزلت اور معیار سمجھانا، یہ بھی جہاد ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات میں خود شرکت فرمائی، 19، اور کل چھوٹی بڑی لڑائیاں 75 ہوئی ہے، اور جھڑپیں اور آنکھ مچولیاں 120 کے قریب ہوئی. ان میں آپ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ ان میں صحابہ کا جانا وہیں کافی سمجھا جاتا تھا. اور ایک موقع ایسا بھی آیا جیسے تبوک کا موقع کہ آپ نے فرمایا سب نکلے، سب کو جانا ہے، اور جو لوگ نہیں گئے ان پر آپ ناراض ہو گئے، اور بڑی لمبی ناراضگی رہی اور شدید ترین قسم کی تنبیہ ان کو کی گئی. آخر کار اللہ نے ان کے اخلاص اور صدق کو قبول کیا. ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر رحمت نازل کی تو وہ سچے توبہ گار ہو. جہاد کی تمام تر میادین اور کاوشیں وہ دین کی سربلندی سے عبارت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا ذکر کیا سورۃ انفال میں تو فرمایا اگر کوئی جہاد سے منہ موڑے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، تو اس پر سخت ناراضگی آئی، لعنت آئی، غضب آیا، جہاد چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، لیکن دو آدمیوں کو مستثنیٰ کیا، ایک بھاگ کے اپنی جماعت میں جانے والا اور دوسرا جنگی پیندرا تبدیل کرنے کے لیے میدان چھوڑ کے کہیں چلا جانے والا. اس وقت میدان میں رہنا باعث خطر ہے، باہر جا کر کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کی کوشش کرو. شاہ اسماعیل شہید صوبہ سرحد میں سکھوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور شاہ اسحاق دہلی سے مجاہدین بھیجتے تھے. اس وقت کے امیر المومنین سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے خط میں لکھا کہ مجھے ڈر ہے کہ شاہ اسحاق کا درجہ شاہ اسماعیل سے بلند ہو، کیونکہ مسلمانوں کو خیر کے کاموں کے لیے تیار کرنا اور دین کی عظمت کے لیے کمر بستہ کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر مسلمانوں کو دین کے لیے قربانی دینے اور انتہائی محنت کرنے کی ترغیب و تعلیم آپ دے دیں. وَلَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ، اتنی بڑی تکلیف آپ ہی کو دی جاتی ہے، کیونکہ کام جب بڑا ہو تو بڑے سے بڑے کو تکلیفیں دی جاتی.
اسلام کی تو ہر ادا وہ اعتدال کا ہے. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال کے لوگ بنایا ہے. یہ پوری امت ہی اعتدال والی ہے. امت اسلام آباد میں نہیں بنتی، امت کوئی جنرل نہیں بناتا ہے. امت وہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں بنی ہے. امت وہ ہے جو 1400 سال سے عقائد و اعمال قرآن اور سنت اجتہاد اور فقہ سے لیس چلی آئی ہے، آراستہ چلی. وہ امت، کیونکہ دنیا کے لوگوں کا کچھ پتہ چلتا نہیں ہے. اگر ان پر دباؤ بڑھ جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ چلو تم لوگ نماز چھوڑ دو، ہمارے پاس پڑوسی خفا ہو جائے، تو اس سے نماز ساقط ہو، وہ ساقط ہو جائے. اور اگر وہ یہ کہے کہ مغرب کا دباؤ ہم پر بہت زیادہ ہے، لہذا تم مرزا غلام احمد قادیانی کو مغرب کو خوش کرنے کے لیے نبی تسلیم کر لو، بالکل. تو اس اعلان سے یا کسی حکمران کے کسی کے دباؤ میں آ کر کے ایسے اقدامات ناروا سے ایک کافر اور مرتد وہ نبی بنتا ہے. حکومتوں کی چال بازیاں بڑی کمزور ہوتی ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ جو کام مضبوطی کے لیے کرتے ہیں وہ ان کی تباہی کا باعث ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں ممبر رسول پر بیٹھ کر ان کا اعادہ کروں. عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، اور وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے. مکہ خانہ کعبہ کے شہر کو کہتے ہیں، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کعبہ معلیٰ سے بڑھ کر کوئی مقدس مقام نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کعبے کی تعمیر، تعلیم و طواف کے لیے بھیجا ہے. پیغمبر جب ہر ملک میں تبلیغ کر کے تھک جاتے، اس قسم کے ٹیڑے لوگ زیادہ ہی ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیتا تھا کہ چلو بس کرو، آج اب یہاں در میرے گھر آؤ، آرام کرو. تبلیغ پوری ہو گئی. پیغمبر وہاں آ جاتے تھے آرام کرنے کے لیے کہ ذرا تازے ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو غرق کر دیتے جن کے ہاتھوں نبی پریشان ہوتے ہیں. 500 کے قریب معروف اور معلوم انبیاء کی قبریں جبل ابی قبیس اور کعبے کے درمیان میں. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حتیم اور حجر کے درمیان میں. یہ روایت درست نہیں ہے. جبل ابی قبیس اور کعبہ کے درمیان میں. اور یہ قاعدہ ہے کہ قبر پر جب مدت گزر جائے اس کا وجود نہ رہے، اس کی شرعی حیثیت ختم ہو گئی. وہاں روڈ بھی بن سکتا ہے اور مکان بھی بن سکتا ہے اور شہر بھی آباد ہو سکتا ہے. اور یہ مسئلہ جن اور انس کے ہاں مسلمہ ہے. ہماری یہ مسجد جب بنی اور مدرسہ بن رہا تھا تو یہاں قریب میں ایک بڑا پتھر لگا ہوا تھا. ہمیں کہا گیا تھا کہ یہاں کسی زمانے میں ہندوؤں کا گوشالہ تھا، وہ یہاں گائے پالتے تھے. وہ ایک دن ہم نے توڑا. اس پتھر کے ٹوٹنے کے بعد عجائب و غرائب پیش آتے تھے. میں آیا وہاں اور اپنے خاص طریقے سے جو ایک دینی خادم کا ہونا چاہیے اسی طرح ٹھیک ہو کے وہاں آ کے کھڑا ہوا. میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے.
تو ایک بڑا تکڑا قسم کا عالم فاضل جن آیا اور مجھے کہا آپ نے ظلم کیا ہے. میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہاں ہماری قبریں ہیں. میں نے کہا آپ بڑے ہیں یا پیغمبر بڑے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، پیغمبر سب کے بڑے ہیں. میں نے کہا جبل ابی قبیس اور کعبے کے درمیان میں 500 انبیاء مدفون ہیں، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ تو مجھ سے معافی مانگنے لگا، کہتے بس توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا قبروں کو قیامت تک رگڑے دینا یہ دین نہیں ہے. بس جب تک قبر ہے تو احترام کرو، جب نہیں رہی تو سلام علیکم. ایک قبر رہے گی قیامت تک، اور اس کو قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آیات بینات میں سے ہے، کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت کا تسلسل اور حیات قیامت تک ہے. اور اس طرح قطعی مضبوط طریقے سے کسی قبر کا معلوم ہونا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. صالح علیہ السلام کی قبر 5 جگہ ہے، حضرت شیش کی 8 جگہ ہے، تو قبر تو ایک جگہ ہوتی ہے، 7 جگہ ویسے چل رہی، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اب کائنات کو ضرورت ہدایت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علمی مسائل ہے، بڑے علماء اس کو سمجھتے ہیں، عوام صرف ثواب کے لیے اسے سن لے، یہ بھی بڑی بات ہے. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، اور آپ کے پاس وحی آئی، قرآن کا نزول شروع ہوا، اور کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور مشرکین ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی اور اسماعیلی کہتے ہیں. جو دنیا کا نہ فعل ہے، جو کوئی کارنہ تو درکنار کہنے بھی مشکل ہے، وہ سارے وہ کرتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو کتنا بڑا اعتدال ہے دین میں. آپ کو کہا گیا تھا کہ ہم آپ کا بازو مضبوط کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے، اور آپ کو ایک ایسی جگہ لے چلیں گے جو بہت سبززار ہوگی، ہری بھری ہوگی. تو حضرت فرماتے ہیں فذهب وهلي الى الطائف، میرا خیال یہ تھا کہ طائف ہوگا. بعد میں جب مدینہ منورہ متعین ہوا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ سبزہ اور گھاس اور یہ پھل اور پھول، اس سے مراد صحابہ کرام کا باغ ہے. ایمان و اعمال کا سرسبز باغ مراد کہ وہ شہر آپ کا ہوگا اور آپ پر ایمان لانے والوں کا ہوگا، اور وہاں ہر طرح کی نصرت اور مدد کے چشمے جاری ہوں گے. ہمارے ایک مدرسہ ہے، یہ سپر ہائی وے کے آگے کچھ جگہ ہے، احسن المدارس کے نام سے. تو ایک دفعہ ہمارے ایک دوست تھے وفاقی محتسب عثمان علی شاہ، انہوں نے مجھے کہا کہ میں ججوں کو لے کے آتا ہوں، وکیلوں کو، ان کی دعوت کرو وہاں زمین پر تاکہ ہم سیر کر رہے. تو ہم وہاں لے گئے، دعوت کی. تو وہاں ہمارے جو مدرسے کے کمرے بنے ہیں، ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ تھوڑے سے ٹیڑھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ ٹیڑھے نہیں ہے، قبلہ رخ ہے، کہ اگر کبھی مسجد میں کام ہو رہا ہو تو طلبہ یہاں جماعت کر سکے، تو وہ جو کبھی جماعت ہوگی اس کا انتظام پہلے سے کیا گیا تاکہ صف ٹیڑھی نہ بنے. تو کہنے لگا اچھا معافی چاہتا ہوں. پھر ایک نے دریافت کیا کہ یہاں کون سی فصل ہوتی ہے؟ تو 15-20 ایکڑ جگہ ہے. میں نے کہا یہاں قرآن مجید ناظرہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، تجوید پڑھنے والے
صرف نحو فقہ پڑھنے والے پیدا ہو رہے ہیں، ٹماٹر اور پیاز اور لہسن اور مولی گاجر، میں نے کہا وہ ان کے جوتوں کے نیچے بہت سارے ٹرک روز رگڑے کھاتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فذهب وهلي الى الطائف، حضرت فرماتے ہیں بھی یہ سمجھے کہ طائف جانا پڑے گا۔ ہجرت کا حکم جب آئے گا، طائف بڑا سرسبز جگہ ہے، تاریخ البدایہ والنہایہ میں کہ طائف طائفۃ من الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، یعنی سبزے اور ہریالی کے اعتبار سے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ سازگار بنایا۔ اس کا پہلا نام یثرب تھا۔ سرب کے معنی آتے ہیں کسی کو ڈانٹنا اور تنبیہ کرنا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تنبیہ تمہیں نہیں کرنی۔ اس کی آب و ہوا نامناسب تھی بہت، اور اس کی مٹی میں زہر تھا، اور اس کا پانی بیمار کرنے والا تھا۔ جب کسی سام کو سپیرا سزا دیتا تو مدینہ منورہ کے آس پاس یثرب میں چھوڑ دیتا اور مٹی چاٹ کے ختم ہو جاتا۔ وہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام اس لیے غار میں چھپا ہوا ہے کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، جب اچھے ہو جائیں گے پھر آئے گا۔ تو ہمارے اہل سنت سے کہا جاتا ہے کہ عالم اور امام کی ضرورت تو برے حالات میں ہوتی ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ، جب حالات اچھے ہو جائیں تو پھر وہ پلیٹیں چاٹنے آئے گا۔ اس گھناؤنے دور میں اور اس پر آشوب و پرفتن گھڑیوں میں وہ آئے سامنے، ذرا توحید و سنت کا صحیح معنوں میں دفاع کرے۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھو کس جگہ بھیجے گئے، مدینہ منورہ۔ آپ کے تشریف لے جانے سے یثرب کا نام ختم ہو گیا، اس کا نام مدینہ الرسول بن گیا، حضرت کا شہر۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ مدینہ منورہ میں جب صحابہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، بخار بہت شدید ہوتا تھا، کوئی بچتا نہیں تھا، اور بخار کی تیزی کی وجہ سے عجیب عجیب اشعار پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے اپنے والد ابوبکر اور بلال کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے دعا کی، اللہم انقل حماہا الی الجحفہ، یا اللہ جو بیماریاں یہاں ہیں یہ جحفہ لے جائے جہاں خدا کے دشمن رہتے ہیں یہود۔ اللہم صححھا، خدا اس شہر کو کی فضا سازگار بنا۔ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفی ما جعلت بمکہ من الاجر والبرکہ، خدا جو اجر اور ثواب آپ مکے والوں کو دیتے ہیں وہ یہاں دگنا کر کے دے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہاں لاکھ اور یہاں 2 لاکھ۔ اور ان دعاؤں کے بعد آپ ایک دن بہت خوش تھے اور فرمایا مجھے وحی میں دکھایا گیا کہ ایک کالی کلوٹی عورت ہے، بال بکھرے ہوئے اور یہاں دوڑ رہی ہے، یہاں سے کہیں جا رہی ہے۔ کہ میں نے جبریل سے پوچھا، اس نے کہا وہ جو آپ نے دعا کی ہے مدینے کی بیماریاں خرابیاں سب نکل گئی ہیں، باہر نکال دی۔ اللہ۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا والمدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اب مدینہ سب سے بہترین مقام ہے، کاش کے لوگ سمجھ لیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر کے آئے تو پھر تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اہل مکہ جولیاں بچھاتے تھے کہ آپ یہی کہیں، ایک عذر کی وجہ سے مدینہ گئے، اب یہی رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اہل مدینہ سے وعدہ کیا ہے
کہ میں آپ کے ہاں رہوں گا اور قیامت کے دن مدینے سے اٹھوں گا، میں وعدہ نہیں توڑتا۔ اور مدینے کا شہر اللہ نے میرے لیے آباد کیا ہے، مکے کا شہر پورے عالم کے لیے ہے، لیکن مدینہ اللہ نے میرے لیے آباد کیا ہے۔ اور آپ نے مدینے کے لوگ انصار بڑے وفادار، بڑے غیرتی، آسمان میں ان جیسے غیرتی و وفادار دیکھے، ان کے رنگ اترے ہوئے تھے۔ پریشانیاں بہت زیادہ تھی کہ بس ابھی اعلان ہو جائے گا کہ حضرت مکہ میں رہیں گے اور کعبے میں نماز پڑھائیں گے اور یہی بس یہی پہ ہو جائیں گے۔ آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کہ نہیں، جس طرح میں آپ کے ساتھ آیا ہوں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور ہجرت سے پہلے مینا کے مقام پر عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے پر میں قیامت تک قائم رہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے خوشی کے دن دو دیکھے، ایک وہ جس دن حضرت مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اور دوسرا وہ دن جب مکہ فتح ہوا اور حضرت نے اعلان کیا کہ میں دوبارہ ساتھ چلوں گا، وہی رہوں گا مروں۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ ہر ادا میں اعتدال ہے اور ہر ادا میں نور و برکت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو اعتدال والی امت۔ پتہ نہیں یہ روشن خیالی کس کو کہتے ہیں کہ لوگ حرام کو حرام نہ کہیں اور کفر کو کفر نہ کہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی کو آپ بہت سدھاریں، بہت تربیت اس کی کر لیں اور اس کو کہیں کہ دیکھو مرغا اور بلہ دونوں ایک چیز، آپ مرغے کو حلال کہتے ہیں اور بلے کو حرام، یہ غلط کرتے ہیں۔ آپ اچھے انسان اس وقت ہوں گے کہ مرغی کا گوشت اور بلی کا گوشت ایک ہی طرح کھائے، اور آپ ایک تکڑا قسم کا چمکتا ہوا پولینڈ کا ڈگری یافتہ کتا لے آئے، بھلے وہ 4 لاکھ کا کیوں نہ ہو، اور آپ ایک بھیڑ اور مینڈے کے ساتھ کھڑا کرے اور کہے کہ یہ دونوں ایک ریٹ پہ ہیں اور دونوں کا گوشت ایک جیسے ہے، ان میں کوئی مردار و حلال کا فرق نہیں ہے، یہ کوئی روشن خیالی ہے، یہ تو گندا خیال ہے۔ گندے خیال کو کوئی روشن خیالی ہے۔ 2 لائنیں پانی کی چل رہی ہے، ایک صاف پانی پینے کا اور ایک گندا پانی بہنے کا، نکاسی کا، اور پانی پینے کا نہیں ہے تو آپ کسی انسان مسلمان کو کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ ضرورتاً اس دوسری لائن سے جو نکاسی کی لائن ہے اس سے گلاس بھر کے آپ پیئے، اس کو آپ روشن خیالی اور اعتدال کہتے ہیں۔ کتنی زیادتی ہے۔ اور ایک خچر ہے یا ایک گدھا ہے اور اس کو بہت سجایا، اس پر زین ڈالا، شال ڈالا، کان اس کے سرخ کر دیے، پیروں پہ بھی رنگ مل لیا، بہت خوبصورت بنایا، اور اس کے ساتھ اسی سائز کا تکڑا ایک بچڑا گائے کا کڑا کر دیا، اور یہ اعلان ہوا کہ ہمارے ماسٹر صاحب کے نزدیک یہ دونوں حلال ہے اور دونوں کا گوشت بالکل یکساں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جن کے کندھوں پر وہ یہ باتیں کرتا ہے وہ بھی اس سے متفق نہیں ہوگی، غلط بات ہے۔ بچڑے کی جگہ خچر اور گدھے کا گوشت کھانا یہ کم درجے کا جرم ہے، اور اسلام اور کفر کو ایک سمجھنا اس سے بدترین جرم ہے۔ بھیڑ اور مینڈے اور کتے کو ایک ریٹ اور ایک بھاؤ اور ایک جیسے معقول سمجھنا یہ کم درجے کا جرم ہے، اور یہ کہنا کہ اسلامی تعلیمات میں شدت ہے اور اس کو نرم کرنا ہے، یہ زیادہ بڑا الزام اور بدترین قسم کی تہمت ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر اور وحی پر۔ اس کے خطروں کو سمجھ لیں۔
وہ زیادہ بڑا امتحان جو ہے وہ ہمارے مجلس عمل والوں کے لیے، مولوی ہے اور مولوی بھی اچھے اور مضبوط مولوی بھی ان میں ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کا تعلیمی بورڈ وہ آغا خان کے حوالے کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نصاب سے اور سلیبس سے قرآن مجید کے نزدیک بزرگ ائمہ اسلام، پیغمبر، فقہاء، محدثین، صحابہ و تابعین، ان کے نام نکالنے، آیتیں اور حدیثیں نکالنے، یہ مسلمان تو کر نہیں سکتا ہے۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں دو کافر بہت عجیب ہوئے ہیں، ایک مرزا غلام احمد قادیان اور دوسرا آغا خان۔ یہ کفار میں بھی نرالے قسم کے ہیں۔ بدترین کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کا دشمن ہو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لے۔ ایک شکوہ بھی ہے، چند ہفتے قبل علماء کے ایک اجلاس میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ملک کا نصاب تعلیم میں کافر نظام کے حوالے کرنا یہ اپنے ملک سے اسلام کے خلاف کسی کفر کا اعلان کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے میں نے بھی گفتگو میں کہا کہ یہ اعلان ہو جائے کہ تم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو اور مرزائیت کو اسلام کہو، تو اس کا ایک حصہ تو ہو گیا۔ اگر یہ لوگ اس کو مان لیتے کہ جس فرقے کے نصاب تعلیم حوالے وہ فرقہ غیر اسلامی ہے تو پھر ایسا کام کبھی نہ ہو۔ میں نے اہل علم سے کہا کہ 20 سال سے آغا خان اسپتال کے علاج پر اعتراض کرنے میں اکیلا ہوں۔ مسئلہ یہی ہے جو میں بتاتا ہوں کہ وہاں بیمار کی عیادت نہیں کرنی ہے، وہاں مرے ہوئے کے جنازے کی امامت نہیں کرنی۔ بیمار کی عیادت بھی سنت ہے اور مسلمان مر جائے تو جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ مقصد ہمارا ناراضگی ہے کہ آپ کے لیے دنیا میں اور اسپتال کم تھے کہ ایک ایسی جگہ گئے جو ہمارے پیغمبر اور دین کے مقابلے میں ایک نام پر قائم ہوا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ساتھ نہیں دیتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اس طرح سخت آدمی ہے، اس کے مسائل مشکل ہے۔ اب دونوں ٹانگوں سے باندھے گئے، اب مجھے کہتے کہ جی آپ اس مسئلے میں ساتھ دیں۔ میں تو ہر اس مسئلے میں جو دین کا ہو اس میں ساتھ ہوں الحمدللہ، مگر عباد نسیم ای ہم آورد ہے دوست، یہ کمزوریاں آپ کی طرف سے آئی۔ اب بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہتا رہوں گا کہ کسی بھی کفار اسپتال میں جو مذہبی رجحان کے ساتھ بنا ہو، مذہبی رجحان سے قائم ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے اتنی کنسیشن ہے جتنے یہود و عیسائیوں کے لیے، اور خود آغا خانیوں کے لیے نصف کے قریب کنسیشن۔ بعض اوقات جب ان کے مذہبی لوگ لکھ کے دے دے تو 75% بل معاف ہو جاتا۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے، غیرت ایمان کا نام ہے، انما الغیرۃ من الایمان۔ میں کہتا ہوں اپنے گھر پر مر کر کے دفن ہونا یہ ایمان ہے، اور آغا خان اسپتال میں صحت مند ہو کر کے آنا یہ غیرت نہیں۔ خدا کا کرنا یہ کہ وہاں سے لاشیں ہی نکلتی ہے۔ جب بل 4 لاکھ اور 8 لاکھ ہو جائے تو کہتے لے جائے اپنے مردے کو، مشین کے ذریعے ہم نے اس کو رکھا تھا۔ شفا کہاں ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا اور رحمت تو مسلمانوں کے ساتھ۔ استغفر اللہ، ہمارا دین تو اعتدال کا ہے، اور ہم تو یہ اعتدال اور انصاف اور میانہ روی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی اس قسم کی جگہوں سے اپنے ایمان کو، اولاد کو، نسل کو، ناموس کو بچاؤ، یہ اعتدال کی بات۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان اس کو کھیڑ کے پہنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ان کا سر قلم کر لے،
اگر ہم انتہا پسند ہوتے یا ہمارے ہاں اعتدال کا فقدان ہوتا تو ہم اپنے ہر مخالف کو اس طرح یاد کرتے، لیکن یہ طریقہ نہیں۔ یہ معاشرتی زندگی کے آداب کے منافی ہے۔ وہ ہر دور جہاد کا لمحہ علیحدہ ہو، تعلیم اور تفہیم کی گھڑی علیحدہ ہوتی ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ بھی اور صحابہ بھی۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں ایک طرف یہود آباد تھے، بیت المقدس کے کچھ حصے کی طرف وہ منہ کرتے تھے، اور سمت شرقی میں مائی مریم متولد ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس طرف نصارہ منہ کرتے تھے۔ اور حقیقت میں جس طرح حضرت اسماعیل کا ذبیحہ بیت اللہ میں پیش ہوا ہے اور کعبہ بنا ہے، اس طرح ابراہیم علیہ السلام ہی نے بیت اللہ کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا ذبیحہ وہاں پیش کیا ہے، وہ بھی قبلہ بن چکا تھا اپنے زمانے۔ امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق مولانا انور شاہ صاحب نے شرح بخاری جلد اول کے اندر یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد 10,000 انبیاء بنی اسرائیل اور ان کی امتیں اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو چونکہ ہمارا دین جامع ہے اور ہماری تعلیمات میانہ روی اور اعتدال کی ہے، ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 ماہ اور 17 دن آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت اللہ کی جگہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ اسلام کے معتدلانہ احکام کا مظہر ہے اور یہ اسلام کی جامعیت کا باعث ہے۔ ایک طرف تو یہود اور نصارہ کو کچھ بات سننے کا موقع مل گیا، مذہبی اتفاق پر کبھی تبلیغ مؤثر ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف مسلمانوں کو ان کے جمگٹوں میں جانا آسان ہوا، ان کی شدت اور دشمنی کم ہو گئی۔ اور بنیادی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث تھے، اور بیت اللہ کے 40 سال بعد انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے تھے کہ یہ آخری نبی دونوں قبلوں کے امام بنے، امام القبلتین و نبی الحرمین۔ اور وہ جو 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے جس سمت نمازیں پڑھی، اس سمت کے شرف اور فضل سے بھی یہ نبی اور امت محروم نہ ہو، بلکہ یہ وہاں بھی معجور و مصاب ثابت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے احکام میں پہلے سے اعتدال رکھا ہے، اور روشن خیالی تو نہیں، لیکن دین کی ہر تعلیم وہ نور ہے اور برکت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف لا رہا ہے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کے جس دین کی دعوت دیتے ہیں وہ نرا نور، روشنی اور بصیرت ہے، کمال حکمت اور کمال پند نصیحت۔ اپنے خیال سے اور اپنی فکر سے اسلام میں تبدیلی کرنا، یہ تو امام ابو حنیفہ جیسے مجتہد کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کسی ایک حدیث کے ایک لفظ میں کمی اور بیشی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نہیں کر سکے،
اور دینی مسائل میں شیخ عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اور فرید گنج شکر جیسے اکابر اولیاء نہیں کر سکے، تو چند دنوں کا مہمان جس کو مقابل پارٹی کہتی ہے کہ ہم آپ کو باعزت بھاگنے کا راستہ دے دیں گے، آپ کے تھوڑے سے کمر تو دیوار کے ساتھ چھل جائے گی لیکن نکل جائیں گے خیریت سے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اتنے ضعف اور کمزوری تک اس لیے پہنچ گیا کہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی استقامت جس کا تقاضا تھا اس پر جم کر مغرب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جواب دے، وہ نہیں کیا گیا۔ ویسے انصاف سے، عقل اور اخلاق سے ایک بات سوچ لیا، دو حکمران ایک جگہ بیٹھے ہوئے، یہ پاکستان کا بڑا ذمہ دار ہے اور یہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کا جو ذمہ دار ہے ماشاءاللہ وہ تو داڑھی مونچھوں سے بالکل آزاد ہے، ایک کٹورا ہے اور ایک صاف ستھری بوتل ہے، جدھر سے آپ اس کو دیکھیں گے بس ایک چیز ہے جو نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ہندو ملک کا سربراہ دیکھے، اس کے سر پر مذہبی پگڑی، اس کے چہرے پر گرو نانک کی داڑھی ہے۔ اے ڈوب مرنے کا مقام ہے، او غیرتی قوم، کہاں تمہاری ہوش و بیداری گئی ہے؟ جو مغرب اور امریکہ آپ کو گردن سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائے اور معتدل و روشن خیال ہو جائے، وہ ان کو کیوں نہیں کہتا کہ آپ 15ویں صدی میں گرو نانک کو چھوڑے، سر ننگا کر لے اور داڑھی صاف کر لے؟ وہ بے دین ہے، لیکن اپنے بے دینی میں جسے دین سمجھتے ہیں اس کے ساتھ مخلص ہے۔ اس کو کہہ تو دے، بش جیسے 15 اور آ جائے یہ لفظ زبان پہ نہیں لا سکتا ہے۔ اور یہ چٹا چٹو صفن صفا لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ایک زمانہ ہے، ایک ہی چھرے کے نیچے دونوں ہیں، اور دونوں کو برابر رکھنے کے تمام احکام اور ہدایات وہیں سے آ رہی ہے۔ وہ اپنی قدامت مذہب پر پوری باقاعدگی اور دلیری سے قائم ہے۔ وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سکھ مذہب کا آدمی ہے۔ سکھوں کے ہاں سر پر پگڑی ہوتی تھی اور چہرے پر داڑھی ہوتی تھی، کیونکہ گرو نانک مرزا غلام احمد کی طرح اسلام سے بھاگا ہے۔ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پگڑی اتارے اور داڑھی منڈائے، اور انہوں نے تو داڑھی تو خیر منڈائی، اگر وہ کہے تو داڑھی کے اندر جو جڑیں ہیں وہ بھی نکال کے پھینک دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ ناحق کو دیکھو وہ کتنا ڈٹا ہوا ہے، اور جن کے سچے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاؤں کے تلووں کے نیچے گرو جیسے ہزاروں ایسے رگڑے کھاتے جاتے ہیں، کوئی معنی و حقیقت نہیں ان کی۔ پوری دنیا میں کوئی گرنتھ جاننے والا نہیں ہے۔ گرنتھ کا ایک نسخہ کوئٹے کے بازار میں رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹے کمرے کے برابر ہے۔ سکھ وہاں جا کر کے دیکھ لیتے اور پیچھے چلتے چلتے بدعتیوں کی طرح بھاگ جاتا ہے، کہتے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا لکھا ہے۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کی تعلیم، ہمارے دین اسلام کی ہر ادا، ہم نہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن، حدیث کی تعلیم سے آراستہ، فقہ اور علوم و فنون سے پیراستہ، کیونکہ ہمارے نبی سچے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اعتدال اور روشنی سے لبریز اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا ساز و سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو عقل دے، غیرت دے، ایمان دے، اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی عزت اور عظمت منوانے کی اللہ ان کو توفیق دے، ورنہ اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله
أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وجماهير المحدثين في معاجمهم ودفاترهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين النصيحة. وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت ملة حنيفية ملة سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك.
اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. مسلمان جہاں کہیں بھی مرا ہے ایمان کے ساتھ اللہ اس کی مغفرت فرمائے کہ بس بندگان کو صبر اور خاص کے لیے جو بڑے بڑے حادثات عجیب و غریب بھیانک واقعات ہو رہے اللہ ان کا جان بالخیر فرمائے. جو بیماران ہے اللہ سے صحت و شفا دے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے. سب کو ایمان و اسلام کی استقامت دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازیوں کا خیال رکھیں، کوئی شخص نہ نمازی کے آگے بڑھے اور نہ گزرے، انتظار کرے جب وہ فارغ ہو جائے تب آپ آگے آئے. آواز ہر جگہ پہنچتی ہے، آگے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ پوچھا ہے کہ فرض نماز میں سورج شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے. یہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور سورج سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے. اگر سورج بیچ میں سے پڑھے تو بسم اللہ نہ پڑھے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورج سے پہلے بسم اللہ. جب نئی سورج پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں. دوسری رکعت میں بیچ میں سورج پڑھنے سے بسم اللہ نہیں ہے. نوافل میں بھی یہی طریقہ ہے. جو شخص مردے کو غسل دیتا ہے کیا اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، بہتر ہے کہ نہا لے، چھینٹے وینٹے پڑتے ہیں، غسل فرض نہیں ہوتا. میں بہت پریشان ہوں. میرا ماشاءاللہ 10 بہنیں ہیں، ابھی ایک کی شادی ہوئی. 9 بہنوں میں سے کسی ایک کی بھی شادی نہیں ہوئی. اسی جگہ سے رشتے آتے، نہ وہ لڑکا کسی رشتے کے قابل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. یہاں سے جو نقش ملتا ہے وہ آپ بھی پڑھے اور 9 بہنیں بھی پڑھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک میں اذان کیوں نہیں دی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے. سفر میں ایک موقع تھا، اس میں آپ نے اذان دی، اور آپ کا مقام مؤذن کا نہیں امام کا ہے. آپ کا یہ پوچھنا بھی نری حماقت اور بے وقوفی اور دین سے ناواقفیت پر مبنی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں غزوات میں حضرت کوئی کتاب ہو، اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف کتاب المغازی. اپنے اندر عقل و غیرت پیدا کرو. ایک عورت ہے، اس نے بیماری کی حالت میں نظر مانی تھی. اس نے بیماری کی حالت میں کہا کہ اگر میں ٹھیک ہوئی اس بیماری سے تو میں عمر بھر یعنی پوری زندگی عشاء کے بعد 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گی. وہ ابھی تک 10 رکعت نفل پڑھ رہی ہے. 6 سال ہو گیا. ابھی چونکہ اس کو دشواری ہے، دشواری بعد میں نہیں پہلے سوچی جاتی. مرتے دم تک روح کے آخری لمحے تک یہی کرتی رہے گی. اس کے بغیر مری تو جہنم اس کا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے کیا؟ جو نظر اس نے مانی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ ہر رات کے نفل نہ پڑھنے سے اس کو 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا دینا ہوگا اور گناہ اپنی جگہ ٹل ہوگا. حالت سجدے میں دعا کے عمل کے مطابق حالت سجدے میں دعا منع ہے. جو دعائیں قرآن و سنت میں آئی ہے وہ نفلوں میں پڑھ سکتے ہیں. حضرت آدم کو پیدا کیا تو اندر روح ڈالی تو اندر بہت گرمی و دہشت تھی، پھر روح باہر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل فرمایا. یہ تجھ جیسے میڈین کمپنی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس قسم کی روایات پر کہا کرے کہ بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جو دین پر افتراء اور جال سازی کرتے ہیں. زبردست مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی خلاف فطرت استعمال کرے تو اس پر تعزیر کیوں لگائے گا، اور اس پر کتنی تعزیر؟ مطلب گناہ ہے، بدترین گناہ کبیرہ ہے.
میں ایک ریٹائرڈ ملازم ہوں، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کوئی کاروبار کر سکے، اور میں ان پیسوں سے کیا کروں، بینک میں رکھوں؟ یا وہ مولویوں نے بنائے نا بینک، ڈبل سود والے بینک، وہ جو پہلے سے سودی بینک ہے اس کو تو گناہ سمجھ کے کرتے تھے، اب اس کے ساتھ بڑے بڑے مولوی لگ گئے، تو اب تو بینکوں میں پیسے رکھنے نہیں ہے، بس سیدھا جہنم جانا ہے، کیونکہ آپ کا تو یہ خیال ہے کہ یہ اسلامی بینک ہے اور وہ پہلے جیسے سودی سے بڑھ کر خراب بینک ہے، اس میں 1% بھی اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے، 1%۔ زبردستی خنزیر کو حلال کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ کہ علماء فرماتے ہیں قرآن کے تراجم کے بے وضوحات لگانا صحیح ہے، الفاظ قرآن کے بے وضوحات لگانا صحیح نہیں ہے، حالانکہ صاحب منار نے لکھا ہے کہ قل هو القرآن اسم للنظم، اور یہ ٹھیک ہے لیکن اس میں گنجائش آ جاتی ہے۔ بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بے نمازی ہونے سے توبہ نہ کرے، روایت تو صحیح ہے۔ غیر مقلد کہتے کہ رفع یدین 400 صحابہ سے ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے نیل الفرقدین میں کہ وہ جو 400 صحابہ ہے وہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو پہلی تکبیر کے ساتھ جو 400 کا ذکر کیا ہے یہ بھی جھوٹ بولا ہے۔ پہلی تکبیر کے ساتھ تو ساری امت ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ تو 1.25 لاکھ صحابہ کا عمل ہے۔ رکوع جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کو امام مالک نے کہا تھا کہ سب سے غلط اور کمزور روایتیں یہی ہیں جن پر مسلمان کو عمل نہیں کرنا چاہیے۔ فرض نماز کی آیت الکرسی اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہیے، ان میں سنت نہیں، سنتوں کے بعد پڑھے۔ کسی شخص نے نظر مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو ایک مرتبہ قرآن کا ختم کروں گا، وہ شخص قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہے، دوسرے سے ختم کروائے، جائز ہے، دوسرے سے کروایا، خود کرے، قرآن پڑھانا ہوگا۔ آیت قرآنی اگر شیشوں پر نقش ہو ٹوٹنے کی صورت میں کیا حکم ہے؟ ٹوٹنے کی صورت میں شیشہ ٹوٹ گیا اور کیا ہوگا؟ یہ کوئی بات ہے، قرآن مجید جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کاغذ پھٹ جاتا ہے، وہی حکم ہے۔ فرض کی تبلیغ فرض، واجب کی سنت، یہ وہ معلوم جو فرض ہے اور کفایہ کا فرض ہے وہ اسی طرح ہی فرض ہے۔ عام اوقات میں تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ پڑھنا سنت ہے، یعنی اگر سنت پھر بعد لوگ کیوں اعتراض کرتے کہ تسبیح شیطان کا زنجیر ہے، اگر تسبیح کے ساتھ سبحان اللہ پڑھنا جائز نہیں، ثابت ہے اور جائز ہے، صحابہ اور تابعین کا عمل ہے۔ اعتراض کرنے والا ناسمجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ام ہانی کے گھر سے ہوئی، ام ہانی ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بہن ہے نا، اور ان کا گھر بوجہ مسجد کے متولی ہونے کے مسجد میں ان کا کمرہ تھا، حرم شریف میں ان کا کمرہ تھا۔ کچھ دنوں پہلے بدعتیوں نے ایک اشتہار جاری کیا جس میں الیاس قادری سے ولادت کے دن مسجد گھروں دکانوں، یہ سب ان کی باتیں غلط ہیں، کوئی حدیث کوئی روایت صحیح نہیں ہے ہی نہیں، صحیح و غلط تو چھوڑے۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ نہانے یا غسل کرنے کے بعد جسم کو زور سے نہ پہنچا جائے، زور سے، اتنا زور سے نہیں کہ تولیے سے مری جائے۔ کون سا کام ایسا ہے جو بے قاعدگی کے ساتھ درست ہو؟ کوئی کام بھی ایسا نہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے وضو کرتے ہوئے چینٹیاں اڑانا مکروہ ہے، چہرے پر ایسے ہاتھ مارنا کہ آواز پیدا ہو جائے بری بات ہے، بد سلیقہ ہے۔ یہ واقعہ صحیح ہے کہ جب اللہ نے آدم کے جسد میں روح پھونکی تو وہ باہر آ گئی، یہ بات تیرے جیسے ایک اور بتنگڑو نے بھی پوچھ لیا تھا۔ یہ بتنگڑو بہت ہوتے ہیں۔ جس سمندر کے اندر فرعون غرق ہوا، اس سمندر میں فرعون کے غرق ہونے سے پہلے بنی اسرائیل گزرے تھے جن کے لیے اللہ نے 12 راستے بنائے اور کھڑکیاں بھی۔ یہ بات کون سی تفسیر ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہر جگہ موجود ہے، تمام بڑی صورتوں میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے موجود، خاص کر سورۃ یونس میں، سورۃ قصص میں 60 اقسام کے شہداء جس کی تفصیل کے لیے رہنمائی فرمائے۔ فتاوی شام کتاب الشہید۔ والدہ بیمار ہے اور سر کے بال بھی گنجے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں سے صحت دے۔ دلہن دولہے کے والدین بالغ بین کے سامنے اپنے دولہے سے یہ کہے کہ نکاح تو کا، اور دولہا اس کے جواب میں کہے قبل تو گئی۔ حالانکہ دولہا دلہن اور گواہان نکاح ان الفاظ کے معنی نہیں جانتے، مگر اتنا معلوم ہے کہ الفاظ نکاح کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔
یہی کافی ہے نا کہ یہ سمجھ لے کہ یہ نکاح کے الفاظ ہے، اور کیا مانا ہے؟ مانا ہے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ صیغہ پڑھوانا اہل سنت کے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں اپنی زبان میں پوچھنا اور ہاں کرنا سنت ہے۔ صیغہ پڑھوانا رافضیوں کا مذہب ہے۔ خودکش حملے کا کیا حکم ہے؟ بعض رات فرماتے کہ جائز ہے، بعض رات ناجائز فرماتے۔ اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس سے دین کو تقویت ملتی ہے تو شیخ الازہر نے جائز کہا ہے۔ کیا ایسا وظیفہ بتا دے کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں میری شادی ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور درخواست کریں آپ استدعا۔ کیا وہ دعائیں جو قرآنی آیات بھی ہیں، جیسے سواری پر بیٹھنے کی دعا، عورت حیض کی حالت میں کوئی آیت بطور دعا اور ذکر کے حائضہ اور نفسا پڑھ سکتی؟ اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرنا کیسا ہے؟ جب جھوٹ نہ بولا جائے اور دھوکہ نہ دیا جائے تو جائز ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی امت میں شمولیت کی دعا کہتے ہیں ہر نبی نے مانگی ہے؟ کیا یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاصل کرو، علم حاصل کرو پاچین جائے؟ نہیں، یہ موضوع یعنی مکذوب ہے، نبی پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ اسلام میں کسی ایک فقہ کو ماننا اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے، یا اپنی عقل سے سوچ کے جیسے کہ جس امام کی جو بات زیادہ مناسب ہو؟ نہیں، ایک متعین امام کو ماننا واجب ہے۔ مسجد الحرام میں امام صاحب نماز جنازہ پڑھاتے وقت ایک طرف سلام پھیرتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں دونوں طرف سلام دونوں طرف ہے۔ ایک طرف ان کا مذہب ہے، ہمارا نہیں ہے۔ آج کل جو بینک نئی گاڑیاں لیزنگ پر نکلوا رہی ہے وہ صحیح ہے، بینکوں کا سارا کام غلط ہے۔ ایک دوست آپ کے ہاں جمعہ پڑھنے آتے وہ کہتا ہے کہ ہری پگڑی پہننا دجال کی نشانی، برائے میری رہنمائی فرمائے کس رنگ کی پگڑی پہننے؟ سفید، پیلا، نیلا، کالا، ایک ہری دجال والی رہ رہے۔ دجال کا سپاہی نہ بنے، باقی جو رنگ ہے وہ سب کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ سرخ رنگ کی پگڑی بھی ثابت ہے۔ مودودی جماعت ہماری مسجد کو اپنی حکومت سمجھتے ہیں کہ ان کی کمیٹی ان کی ہے، کیا ان پر ان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو مجلس کے عمل والوں سے جا کے پتہ کریں۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دعا بھی بہت کرتا ہوں، صلاۃ حاجات بھی پڑھتا ہوں، آپ خوب پڑھا کریں، اور جن کے ساتھ حسد ہو، تکبر ہے، ان کے لیے دعائیں مانگے، یا اللہ ان کو اور عزت دے، یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اللہ ان کے علم و عمل کی برکتیں بڑھا، خدا ان کو اور حلال مال دے، ان کی اس طرح جس سے حسد ہوتا ہے ان کے لیے دعا کرو، آپ کا شیطان مر جائے گا۔ لکھا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا بدعت ہے، تو نور الرضا میں یہ درود کیوں آیا؟ نور الرضا میں تو نہیں آیا، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ نور الرضا میں تو نبی کے روزے پر جب وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے، تو یہاں پر جو بدعتی پڑھتے اذان کے سامنے، ان کے اذان خانے میں نبی کا روزہ ہے کیا؟ ہاں، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آپ کہیں کہ ہم کسی قبر کا چکر لگاتے ہیں اور میں کہوں کہ یہ شرک اور کفر ہے، تو آپ کہیں نور الرضا میں لکھا ہے کتاب الحج میں کہ کعبے کا طواف ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ وہاں تو کعبہ ہے اور اس کا طواف ہے، نبی کا روزہ ہے، اس کے سامنے نعت پڑھنا، یہ درود تو ہے ہی نہیں، نعت ہوگی۔ درود تو وہ ہے جو نبی نے خود بتایا ہے، اور باقی نور الرضا تو بہت چھوٹی کتاب ہے، وہ تو 1000 سال بعد لکھی گئی، 5ویں صدی ہجری میں ہدایہ مرتب ہوا ہے، اس میں صلاۃ سلام یہ نہیں ہے۔ 500-600 سال تک اسلام میں اس بدعت و جعل سازی کا نام و نشان نہیں ہے۔ بعض اوقات میت کا پتہ نہیں ہوتا کہ جنازہ کے وقت میت نابالغ کی یا بالغ کی، اس صورت میں کون سی دعا پڑھے؟ دونوں پڑھ لیں۔ بتائیں کہ معراج کے وقت ایک جگہ پر آپ جبریل امین تک ساتھ لے گئے، جانے سے انکار کیا، معلوم یہ کرنا کہ اس کے بعد کا فاصلہ نبی نے کس طرح طے کیا؟ یہ بات بوستان میں شیخ سعدی نے لکھی ہے، اور عطا اللہ شاہ بخاری بڑے شور سے بیان فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جبریل اخیر تک ساتھ رہے، اس لیے شیخ سعدی کی بوستان والی اور عطا اللہ شاہ صاحب کی تقریر والی بات بظاہر کمزور ہے۔ میت کے گھر کا کھانا جائز نہیں ہے؟ نہیں، میت کے گھر کا کھانا جائز ہے، لیکن مستحقین کے لیے، غرباء و مساکین کے لیے۔ میت کے گھر آپ نے کھانا بھیجا تو میت والے نہیں کھائیں گے، بلیے کھائیں گے کیا؟ اور میت والوں کے یہاں مہمان آئے ہوئے دور سے دعا کے لیے،
اہل یار محلہ دعوت کرتے تو وہ حرام ہے. میت کے گھر کے کھانے کا مکروہ ہونا یہ ہے کہ میت والے لوگوں کی دعوت کرے، یہ نامناسب بات ہے. وہ درد و غم کا موقع ہے، ان کی دعوتیں نہیں کھانا چاہیے. حی علی الصلاۃ پر سب بندی یا کھڑے ہونے کی حقیقت کیا ہے؟ بیکار ہے. پہلے سے کھڑا ہونا ضروری ہے. اس زمانے میں بدعتیوں کی نشانی ہے، اس لیے ترک کرنا ضروری ہے. ہاں، اس غریب کو عربی نہیں آتی ہے، کوئی ویسے بھینس کا سینگ بنایا. کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلے اور دین کی تبلیغ کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی عزت خراب کرتے ہیں، لیکن مومن وہ جو اس سے نہ گھبرائے. مجھے اس طرح کی یاد نہیں ہے، تبلیغیوں سے پوچھو ان کو یاد ہوگی. ڈاکٹر اسرار کے بارے میں مل جائے کہ اپنے دینی علوم بھی جانتا ہے، ڈاکٹر بھی. آپ کی رائے تو آپ جیسی ہوگی. علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ دین میں قطعاً غیر معتمد ہے. حضرت نے فرمایا کہ یمن یا شام میں تجارت کیا کرو، وہاں 40 ابدال آئیں گے. ابدال کی روایت ابن عابدین نے رسائل میں نقل کی، لیکن ضعیف حدیث ہے. کیا جمعے کی نماز میں آگے کی صف تک جانے کے لیے کود کر جانا سخت منع ہے؟ جمعے سے ثواب ختم ہو جائے گا. چاروں امام میں سے کوئی ایک بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے. امام مالک کے بارے میں آیا ہے 3 پانی ایسے جو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، وضو سے بچا ہوا، آب زمزم، اور تیسرا سبیل کا، راستوں میں جو پانی ہوتا ہے، بدعتی اور روافض کا نہیں. مسلمانوں نے کوئی انتظام کیا ہے. عام طور پر وہاں کیچڑ ہوتا تھا، لوٹا بندہ ہوتا تھا، تو اجازت دی ہے کہ کھڑے ہو کے پی کے چلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی غلام مانگنے کے لیے گئی تھی. پوچھ رہی کہ کس کی گھر میں عورت ہو تو وہاں غلام ہو سکتے ہیں کیا؟ اس سے بھی بے پردگی نہیں. غلام کام کرتے ہیں، سارے گھروں کے کام غلام کرتے ہیں. سودا لاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں. غلام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کی عورت کے ساتھ پلنگ پہ لٹ جائے گا؟ ذہن آپ کا گندا اور پلید ہے، اس لیے پلید باتیں پوچھتے ہو. ظہر اور عشاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد دوسری مسجد میں نفل کی نیت سے جوڑ سکتے ہیں؟ جی ہاں. جن نمازوں کے بعد نوافل جائز ہے، جیسے ظہر اور عشاء، پڑی ہوئی جماعت کے باوجود جب جماعت ملے تو شرکت ضروری ہے، نہ کرنا گناہ ہوگا. میاں بیوی اور گھر کے دوسرے افراد کے درمیان اتفاق اور دیگر مالی پریشانیوں کے لیے سورہ تغابن کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں ہے. آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے، یہ بھی ائمہ اربعہ کے نزدیک غلط ہے. جنازے کو مسجد میں رکھ کے جنازہ پڑھانا کیسا ہے؟ ثواب نہیں ملے گا. ان الاسلام ماخوذ من مصدر اليهودية والنصرانية لما في القرآن ذكر اليهود والنصارى هم كذابون وهم بطالون لا يصح قولهم. میرے نانا امتیاز کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ رب العزت مغفرت فرمائے آپ کو اور جملہ سوگواروں کو اللہ تعالیٰ صبر و اجر عطا فرمائے. ایک شخص برف کی بیماری مبتلا، اس کے لیے کوئی دعا سورہ تغابن، دعائے صحت، دعائے شفا. میں جامعہ کا طالب ہوں، تقریباً 2 ہفتے سے تکلیف ہے، بس اوقات رکوع سجدہ کرنے سے عاجز آ جاتا ہوں. دعا فرمائے اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے. میری بھتیجی 3.5 سال کی ہے، جس نے 1.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا اور بالکل صحیح بولتی ہے، مگر اب 3-4 مہینے زبان حد درجے پس رہی ہے. نظر لگ گئی ہے، کسی سمجھدار قائد کرینے کے آدمی سے نظر اتار دے. بخار اتارنے کے کوئی وظیفہ عنایت فرمائے. بخار اتارنے کے بہت طریقے ہیں، خاص کر سورۃ انعام کی آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 مرتبہ. اس سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، پھر آخری چہرکل 3 مرتبہ، پھر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور دم کیا جائے، دعا کیجئے، انشاءاللہ وہ وقت جب دوبارہ آئے گا بخار نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے اپنے مرحومین کا ذکر کیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر و اجر دے. جنہیں بیماروں کی صحت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے مریضوں کو صحت شفا دے. جو بچی بولنے سے تکلیف اس کو ہونے لگی، اللہ اس کو صحت، شفا اور تسلسل اور روانی لسان و زبان نصیب فرمائے.
جو کاروبار سے پریشان ہے اللہ رزق حلال عطا فرمائے، جو دیگر گھٹن میں مبتلا ہے رب العزت ان کو تمام مقامات میں عزت، سلجھا و سکون، راحت نصیب فرمائے۔ حق تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، دین و دنیا کے سرخروئی اور مرادیں نصیب فرمائے، مشکلات حل فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، انجام خیر، انجام عافیت، انجام حفظ و اتقان، انجام و خاتمہ بالخیر والایمان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔